اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ آج مدتوں کے بعد اس مبارک مدرسے میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق بخشی اور بلکہ اس پوری آبادی میں بھی میرا بہت عرصے کے بعد آنا ہوا اور مدرسے کو جب پہلے میں نے دیکھا تھا اس کے مقابلے میں اس وقت جس طرح نظر آیا تو الحمدللہ اس میں ظاہری ترقیات محسوس ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ظاہری ترقی بھی اور باطنی ترقی بھی۔ یہ مدرسہ جب شروع میں قائم ہوا تھا تو اس وقت بھی جہاں تک مجھے یاد ہے یہاں حاضری کا موقع ملا تھا اور یہ برمی کالونی جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں اور جس میں یہ مدرسہ قائم ہے، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتا دوں کیونکہ وہ تاریخ بھی بڑی سبق آموز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے حضرت والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہاں دارالعلوم منتقل کیا تھا اور اس وقت دارالعلوم میں صرف 2 عمارتیں تھیں مکمل اور 1 عمارت زیر تکمیل تھی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ ان کی مصروفیات عالمی نوعیت کی تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر فتویٰ میں مرجع خلائق بنایا تھا، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے عرصے میں کوئی ایسا شخص نہیں رکھا جسے آج کی اصطلاح میں سیکریٹری کہتے ہیں، یعنی جس کو خاص معاون خصوصی، اس کو پی اے بھی کہتے ہیں، اس کو سیکریٹری بھی کہتے ہیں۔ آج تقریباً ہر مدرسے میں ہر معتمم کے ساتھ ایک سیکریٹری ہوتا ہے، ان کا معاون خاص ہوتا ہے، لیکن حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے سرہ کا کوئی سیکریٹری نہیں تھا۔ البتہ اچھا، تو اب کیا کیا جائے؟ جنریٹر چالو کروا رہے ہیں، جنریٹر چالو کروا رہے ہیں۔ ایسے نہیں آواز چلی جائے گی۔ ہاں تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی سیکریٹری نہیں تھا، لیکن دارالعلوم کے جو سب سے پہلے ناظم اعلیٰ تھے حضرت مولانا نور احمد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، جن کے صاحبزادے اس وقت مولانا نعیم اشرف صاحب ہمارے پاس موجود ہیں،
وہ بڑے انتھک کام کرنے والے بزرگ تھے اور دارالعلوم کا کے انتظامی امور انجام دیتے تھے. تو کبھی کبھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو ذاتی کام ہوتے تھے جو سیکرٹری انجام دیا کرتا ہے وہ بھی ان سے لے لیتے تھے. لیکن ایک والد صاحب کو ہر وقت ضرورت ہوتی تھی کہ جو کچھ وہ تحریر لکھیں اس کی نقل محفوظ رکھیں. اس زمانے میں کاپیئر نہیں آئے تھے. یہ فوٹو اسٹیٹ کاپی یا کاپی کرنے کے جو آلات آج کل موجود ہیں وہ نہیں آئے تھے. تو قلم سے ہی نقل کیا جاتا تھا. تو شروع میں حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو جب کسی کو خط لکھتے اور چاہتے کہ اس کی نقل بھی میرے پاس محفوظ رہے تو پہلے تو خود ہی دوسرے صفحے کے اوپر اس کو نقل اتار لیتے تھے خود ہی اپنے ہاتھ سے اور محفوظ کر لیتے. پھر جب یہ سلسلہ بڑھا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد تھے اور وہ اکیاب سے تعلق رکھتے تھے. ارکان برما اکیاب سے تعلق تھا. ان کا نام تھا حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب. تو حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ان کو اپنی تحریروں کی نقل کرنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا. وہ ناقل فتاوی بھی تھے, فتاوی کی نقل رکھتے تھے اور حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی تحریروں کی بھی نقل رکھتے تھے. اور ان کو دارالعلوم میں اس جگہ ایک مکان حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے عطا فرما دیا تھا جہاں آج کل قاری عبد الملک صاحب کا مکان ہے, پرانا مکان وہ عطا فرما. اسی زمانے میں برما کے اندر ارکان میں خاص طور پر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے. تو کچھ لوگ شروع میں 2 خاندان وہاں سے ہجرت کر کے آئے جو مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص رشتہ دار تھے. تو حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب نے ان کے بارے میں اجازت لے لی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ان کے جھونپڑیاں ہمارے مولانا جمیل الرحمان صاحب کے برابر میں 2 جھونپڑیاں ڈال دی. دارالعلوم کی زمین, دارالعلوم کی زمین اس وقت مشرق میں بہت دور تک خالی تھی. وہ 2 جھونپڑیوں کا پڑنا تھا کہ پھر دوسرے سے تیسری ہو گئی, تیسرے سے چوتھی ہو گئی, چوتھی سے 5ویں ہو گئی, یہاں تک کہ قبیلہ جرہم کی طرح, جیسے قبیلہ جرہم مکہ مکرمہ میں آ کے آباد ہو گیا تھا اس طرح یہاں پر ایک آبادی بننی شروع ہو گئی. اب جب یہ آبادی دارالعلوم کی زمین میں بننے لگی تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اور حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ تھے ان کو بھی یہ خیال ہوا کہ بھئی اس وقت تو یہ جگہ خالی پڑی ہے لیکن دارالعلوم کی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دارالعلوم کی جگہ پر خالی کرانا مشکل ہو جائے. تو انہوں نے حکام سے رابطہ کر کے یہ طے کرایا کہ اس وقت دارالعلوم کے مشرق میں اور جنوب میں جگہیں بہت خالی پڑی ہوئی تھیں. تو یہ منظور کرایا کہ جو برما کے جو مہاجرین آ رہے ہیں ان کو یہاں پر جگہ دی جائے. چنانچہ دارالعلوم کے مشرق میں اور جنوب میں وہ جگہ دی گئی اور یہاں سے دارالعلوم کی زمین سے ان کو پیچھے کر کے مشرق میں اور جنوب میں پھیلا دیا گیا. تو وہ ہے برمی کالونی, وہ اس طرح برمی کالونی بنی. تو اس برمی کالونی کا جو کہنا چاہیے جائے ولادت ہے وہ دارالعلوم ہے. برمی کالونی کی جائے ولادت دارالعلوم ہے.
اور اس وجہ سے دارالعلوم کو برمی کالونی سے، برمی کالونی کو دارالعلوم سے الحمدللہ ایک گہرا واسطہ ہے، گہرا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور جب مولوی کہیں پہنچتا ہے تو اس کا سب سے پہلا کام مسجد اور مدرسہ تعمیر کرنا ہو۔ تو سنا کہ یہاں پر جب حضرات علماء کرام تشریف لائے تو انہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ ایک نہیں، کتنے مدرسے ہیں جی؟ 7-8 مدرسے ماشاءاللہ اس میں برمی کالونی میں قائم ہو۔ تو چونکہ درس و تدریس کا اور پڑھنے پڑھانے کا ذوق شروع سے تھا، اس واسطے یہ مدرسے قائم ہوئے اور انہوں نے بستی کی ضروریات کو، جو دینی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا۔ الحمدللہ یہ جامعہ اشرفیہ، یہ مدرسہ اشرفیہ غالباً اشرفیہ امدادیہ یہ پہلا ہے، پہلا کون سا تھا؟ سب سے امدادیہ، تو وہ سب سے پہلے قائم ہوا۔ الحمدللہ یہاں پر علم دین کے پڑھنے پڑھانے کا بہترین انتظام ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے مولانا نور البشر صاحب جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اب خود ایک عظیم معہد چلا رہے ہیں، وہ بھی ابتدا میں میرے خیال میں یہیں پڑھے اور پھر بالآخر دارالعلوم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے صاحب استعداد عالم کے طور پر وہاں سے نکلے، وہاں سے ان کی خدمات بھی بڑی ہیں اور پھر اب ماشاءاللہ معہد ان کا ایک بڑا روشن اور تابع قسم کا ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ترقیات سے نوازے۔ میرے بھائیوں، میرے خاص طور پر طالب علموں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کو پلے باندھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے کافی ہو۔ وہ یہ کہ طالب علم جو ہوتا ہے اس کے مادہ اشتقاق پر ذرا غور کر لو۔ طالب کس کو کہتے ہیں؟ کہاں سے نکلا؟ طالب اس میں فاعل کس چیز کا ہے؟ بولو، طلب۔ تو طلب ایسی چیز ہے کہ جو ایک طالب علم کے مادہ اشتقاق میں داخل ہے، اور جب تک طلب اس کے اندر رہتی ہے، طلب صادق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طلب صادق کے صدقے میں، اس کے صلے میں بندے کو علم عطا فرماتے ہیں۔ اگر طلب نہیں ہے تو 1000 تم امتحان دے لو، 1000 سندیں لے لو، لیکن اگر علم کی طلب نہیں ہے، دل میں جذبہ نہیں ہے، جوش نہیں ہے کہ ہمیں دین کی طلب حاصل ہو جائے، تو اس کے بعد آپ کتنا پڑھ لو گے اور کتنا ہی سندیں لے لو گے، کتنے ہی امتحان دے دو گے، لیکن اس سندوں کے باوجود جو علم نہیں آئے گا۔ صحیح بات، علم آتا ہے طلب دل میں پیدا ہونے سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آپ کمجو تشنگی آور بدس تا بجوشت آب از بالاؤ بس، کہ پانی کم تلاش کرو لیکن دل میں پیاس پیدا کر لو، طلب لے لو، تو پھر پانی وہ اوپر اور نیچے سے پانی ابلتا ہے۔ جب پیاس پوری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیاس کا سامان بھی عطا فرماتا ہے۔ تو طالب علم جو ہوتا ہے اس کی طلب اگر اس کے اندر موجود ہے تو وہ انشاءاللہ اس کو ضرور علم تک پہنچائے گی، اور علم ضرور عمل تک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر طلب نہیں تو نہ علم حاصل ہوگا نہ عمل حاصل ہوگا۔ اور طلب کس کو کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کی تعریف میری نظر میں یہ ہے کہ طالب علم وہ نہیں ہے جس نے داخلہ لے کر کسی مدرسے میں اپنا نام لکھوا دیا۔ طالب علم فرماتے تھے میرے نزدیک طالب علم کی تعریف یہ ہے کہ جس کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو، جس کے دماغ میں ہر وقت کوئی علمی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو میں کیسے حل کروں،
اور کیسے اس کا جواب تلاش کروں، اس کو طالب علم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ دیکھو استاد جو ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، اس کے اندر کسی کو کچھ دینے کی قوت صلاحیت نہیں ہوتی۔ استاد بے شک ہمارا فرض ہے کہ استاد کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، لیکن استاد میں بھی تو ایک بشر ہے، تو بشر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کچھ دینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اب معطی حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی کو کچھ عطا فرماتے ہیں تو کسی واسطے سے عطا فرما دیتے ہیں، کسی واسطے سے عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ واسطہ طور سینا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ واسطہ شجرہ سینا ہی کیوں نہ ہو، لیکن عطا کے لیے کوئی واسطہ بنا دیتے ہیں۔ تو استاد کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ واسطہ بنا دیتے ہیں ہمیں علم عطا کرنے کا۔ اب تجربہ یہ ہے کہ جب بندے میں طلب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ استاد کے قلب پر ایسے مضامین کا القاء فرماتے ہیں جو بعض اوقات پہلے اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ طالب علم کی برکت سے، طالب علم میں اگر طلب صحیح ہے تو استاد کے اوپر مضامین کا القاء ہوگا، الہام ہوگا۔ اساتذہ کرام یہاں پر تشریف فرما ہے تو انہوں نے، وہ شاید میری اس بات کی تائید کریں گے کہ رات کو ہم مطالعہ کر کے جاتے ہیں صبح کو پڑھانے کے لیے، اور ذہن میں مضمون بٹھا کر جاتے ہیں کہ یہ مضمون بیان کریں گے درس کے اندر۔ جب درس میں پہنچے تو ایک دم سے ایسی بات دل میں آ جاتی ہے جو رات سوچی بھی نہیں تھی، رات کے وقت میں مطالعے کے اندر وہ دل میں نہیں آئی تھی، لیکن جب پڑھانے بیٹھے تو اچانک وہ دل میں وارد ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک طالب علم کی طلب کی برکت ہوتی ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ استاد کے قلب پر کوئی ایسی چیز وارد کر دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز طالب علم کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے طلب پیدا کرے۔ طلب کیسے پیدا کرے؟ کہ بھائی جو پڑھ رہے ہو مطالعہ کیا کرو اس کا، اور مطالعے کی کا حاصل یہ ہے جو سبق سے پہلے مطالعہ کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ابھی سبق نہیں پڑھا، اگر کل پڑھنا ہے لیکن مطالعہ کر رہے ہو، اس کی حقیقت ہمارے بزرگوں نے یہ بیان فرمائی کہ مطالعے میں مجہولات کو معلومات سے ممتاز کر دیں، بس۔ یعنی کچھ مطالعے میں سمجھ میں آ گیا، کچھ نہیں آیا، تو بس یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اتنی بات تو میں سمجھ گیا مطالعے سے، اتنی بات کل کو میں استاد سے جا کے سمجھوں گا، یہ حاصل ہے مطالعے سے۔ تو طلب جب آدمی کے اندر ہوتی ہے تو پھر مطالعہ کرتا ہے، مطالعے کے اندر اس کے دل میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ درس میں جائے تو پھر اس کو استاد سے حل کرے۔ تو اگر یہ طلب پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے علم حاصل ہوگا، اور علم کی حقیقت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور وہ صحبت سے، اساتذہ کرام کی صحبت سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ بس یہ دو باتیں پلے باندھ لیں، ایک یہ کہ طلب ہو، علم کی واقعی طلب ہو، دوسرا یہ کہ کسی اللہ والے سے اپنا رشتہ جوڑیں، اس کی صحبت اختیار کریں، اس سے پتہ چلے گا کہ دین پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے اخلاق کا تزکیہ کرائیں کہ کہیں کبر تو پیدا نہیں ہو رہا، کہیں عجب تو پیدا نہیں ہو رہا، کہیں حسد تو نہیں آ رہا، کہیں حب جاہ تو پیدا نہیں ہو رہی۔ اس کی اصلاح کروائیں کسی اللہ کے بندے سے، تو انشاءاللہ دین بھی درست اور دنیا بھی انشاءاللہ بہتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھ سے فرمائش کی گئی ہے اجازت حدیث کی، تو میں سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا،
کہ حدیث کی اجازت کے منصب پر بیٹھوں، لیکن تعمیل حکم اور تحصیل سعادت کے لیے جب اجازت کوئی مانگتا ہے تو میرے شیخ بعض اساتذہ نے خاص طور پر تاکید فرمائی تھی کہ تم اجازت دے دیا کرو، اس کی وجہ سے اجازت دے دیتا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو حدیث مسلسل بالاولیہ سناتا ہوں، جس کو حدیث الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، اور میں اس کو پڑھتا ہوں۔ حدثنی بہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدثنی بہ الشیخ حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی کما حدثنی بہ الشیخ محمد یاسین الفادانی رحمہ اللہ تعالی والشیخ الناقبی رحمہ اللہ تعالی والشیخ محمد یونس جونپوری رحمہ اللہ تعالی کل واحد منہم یرویہ باسنادہ الی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وهذا اول حدیث سمعته من هؤلاء الشيوخ وكل واحد منهم يقول هذا اول حدیث سمعته من شیخی، وهكذا يستمر التسلسل الى سفیان بن عیینہ وعلیہ ينتهي التسلسل۔ میں اس حدیث کی آپ سب کو اسی تسلسل کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ اس تسلسل کے ساتھ آپ اس کو آگے روایت کر سکتے ہیں۔ دوسرے مجھے جن جن شیوخ سے اجازت حدیث حاصل ہے اور جن کی اسانید سے میں احادیث روایت کرتا ہوں، ان سب کی بھی میں یہاں کے تمام اساتذہ، دور حدیث کے طلبہ اور موقع والے طلب کے طلبہ کو اجازت دیتا ہوں۔ اور خاص طور پر الحمدللہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے دارالعلوم میں ایک بڑا عظیم کام ہو رہا ہے، وہ احادیث کا دنیا میں اور صدیوں میں کوئی اتنا بڑا جامع مجموعہ تیار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دارالعلوم میں المدونۃ الجامعہ کے نام سے مرتب ہو رہا ہے۔ مولانا نعیم اشرف صاحب اس شعبے کے نگراں ہیں اور اس پر الحمدللہ بڑا کام ہو چکا ہے۔ تقریباً 10-11 جلدیں تو طباعت کے لیے گئی ہوئی ہیں اور باقی پر بھی الحمدللہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اس میں احادیث کے 80 مصادر ایسے ہیں کہ جن کی تمام مکمل تخریج موجود ہے اس مدونہ کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی تقریباً اب تو 1000 کے قریب مصادر ہیں، چاہے وہ مخطوط ہوں چاہے مطبوع ہوں، تو ان سے جہاں بھی کوئی حدیث ملی ہے تو وہ اس میں درج ہے، لیکن 80 ایسے ہیں جن کا استیعاب کیا گیا۔ تو ایک ہمارے ساتھی نے ایک اوائل کا مجموعہ بنا دیا ہے، اوائل المدونہ، تو اس میں جتنی کتابیں 80 کے 80 جو مصادر اصلیہ ہیں ان کے اوائل بنا کر اور اس کی قرأت بھی میرے ساتھ کر لی ہے۔ تو چونکہ مجھے بہت سے مشائخ سے اجازت عامہ حاصل ہے روایت کرنے کی، لہذا جو کتابیں میں نے باقاعدہ کسی استاد سے پڑھی بھی نہیں ہیں ان کی بھی اللہ نے مجھے مشائخ سے اجازت دی ہوئی ہے، لہذا میں آپ کو جو میں یہاں کے اساتذہ اور دور حدیث کے طلبہ اور مقبولہ کے طلبہ کو ان 80 کے 80 مصادر کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی دیگر علماء بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سب کی ہاں
مطلب جو اور حضرات علماء موجود ہیں الہ آباد دارالعلوم کے یہاں کے اساتذہ اور طلباء کے، جو حضرات بھی تشریف فرما ہیں، وہ مجھ سے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے اجازت الاصاغر للاکابر، چھوٹا اجازت دیتا ہے بڑے کو، تو جتنے علماء ہیں وہ سب میرے بڑے ہیں، لہذا میں بغور اجازت الاصاغر للاکابر کے ان کو بھی اجازت دیتا ہوں۔